السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، فارسی کی دوسری میں ابھی تک آپ نے 20 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حکایت نمبر 21۔ اس حکایت میں آپ پڑھیں گے کہ خلوص والے دوست کی سیرت کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا خلوص والے دوست کے سیرت کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ وہ شخص نالائق ہے جو دوستوں کی دلی تمنا اپنی مصلحتوں پر ترجیح نہیں دیتا ہے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ وہ بھائی جو اپنی فکر میں ہے وہ نہ بھائی ہے اور نہ اپنا ہے۔ ہم سفر اگر جلدی کرے تو تیرا ساتھی نہیں ہے، دل اس شخص میں مت لگا جو تجھ سے دلی تعلق رکھنے والا ہے۔ دل اس شخص میں مت لگا جو تجھ سے دلی تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مختصر حکایت ہے، لیکن دیکھتے ہیں ترجمہ اس کا، دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ سیرت کا لفظ میں نے کہا تو سیرت کا مطلب عادت اور خصلت بھی ہوتا ہے۔ اخوان الصفا، اس حکایت میں فارسی میں اخوان الصفا لفظ آئے گا، اس کا مطلب ہے خلوص والے دوست۔ کمینہ کا مطلب ہوتا ہے ادنا، کمتر۔ مراد خاطر یاراں، دوستوں کی دلی تمنا، دل کی آرزو۔ اسے آپ کاپی میں نوٹ کر لیں۔ نوٹ کرنے کے بعد جب آپ حکایت سنیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مصالح کا مطلب ہوتا ہے حاجتیں، ضرورتیں۔ مقدم ندارت مطلب ترجیح نہیں دیتا ہے، نہ خواہش نہ اپنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شعر کہا جائے گا، اس میں چند اشعار میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ہمراہ کا مطلب ہم سفر ہوتا ہے، ساتھی، اور شتاب کا مطلب جلد، تیز، دل بستہ، دلی تعلق رکھنے والا۔ تو یہ حکایت کا ترجمہ جو ہے لغت کے اعتبار سے، لغتاً میں نے معانی بتا دیے، یعنی ورڈز جو دیے ہوئے ہیں، الفاظ جو دیے ہوئے ہیں، ان کا معنی بتا دیا گیا، میننگ بتا دی گئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، حکایت کی عبارت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی حکایت۔ بزرگ راہ پرسیدند از سیرت اخوان الصفا۔ اب ترجمہ آپ کریں، جو معنی آپ نے لکھ لیا ہے اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ترجمہ ملائیں۔ بہت آسانی سے اور جلد ترجمہ آپ کو ضرور مل جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ غور کریں۔ ایک بزرگ سے، بزرگے میں یا بڑی یا جو ہے اس سے مطلب ایک بزرگ یا کوئی بزرگ۔ بزرگ راہ پرسیدند، یہ فارسی کا طریقہ ہے۔ بزرگ راہ پرسیدند، ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا۔ السیرت اخوان الصفا، اخوان الصفا کا مطلب ابھی بتایا گیا، خلوص والے دوست کی سیرت۔ تو اب سیرت اخوان الصفا، خلوص والے دوست کی سیرت کے بارے میں پوچھا۔ پرسیدند، یہ جو ہے پرسیدند سے بنا ہے، اس کا مطلب پوچھنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا خلوص والے دوست کی سیرت کے بارے میں۔ گفت، انہوں نے کہا، کمینہ آ کے مراد خاطر یاراں بر مصالح خود مقدم ندارد۔ انہوں نے جواب دیا، نالائق ہے وہ شخص۔ کمینہ کا مطلب آپ نالائق کر لیں، ادلا کر لیں۔ نالائق ہے وہ شخص جو دوستوں کی مراد خاطر یاراں، دوستوں کی دلی تمنا، بر مصالح خود، دلی تمنا اپنی مصلحتوں پر مقدم ندارت، ترجیح نہیں دیتا ہے۔ حکمہ گفتہ اند، عقل مندوں نے کہا ہے۔ حکمہ حکیم کی جمع، حکمہ گفتہ اند، عقل مندوں نے کہا ہے۔ برادر کہ در بندے خیش است، نہ برادر است نہ خیش است۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ برادر وہ بھائی، کہ در بندے خیش است وہ بھائی جو اپنی فکر میں ہے، نہ برادر است نہ تو وہ بھائی ہے، نہ خیش است نہیں اپنا ہے۔ اور پھر ایک شعر کہتے ہیں، ایک بیت کہتے ہیں، ہمراہ گر شتاب کند ہم رہے تو نیست، دل در کسے مبند کہ دل بستہ تو نیست۔ ہم سفر اگر جلدی کرے، ہمراہ گر شتاب کند، ہم سفر اگر جلدی کرے، ہم رہے تو نیست، تو تیرا ساتھی نہیں ہے، دل در کسے مبند
کہ دل بستہ تونس، دل اس شخص میں مت لگا جو تجھ سے دلی تعلق رکھنے والا نہیں ہے، دل اس شخص میں لگا جو تجھ سے دلی تعلق رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص تجھ سے دلی تعلق نہیں رکھتا تو تو بھی اس سے دور رہنے کی کوشش کر۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے سے اور ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان ہونے سے بہتر یہ ہے کہ جس کا دلی تعلق تجھ سے نہیں تو اس سے کنارہ کش ہو جائے، خاموشی اختیار کر لے، تاکہ کوئی وبال نہ تجھ پر آئے نہ سامنے والے پر آئے۔ یہ حکایت ہے، اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری نصیحتیں جو آپ کو ابھی سمجھ میں آ رہی ہیں، اور بہت سی ایسی بھی نصیحتیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ ٹرانسلیشن دیکھیں، اور جو بھی آپ کو نصیحت مل رہی ہے اور آپ جو اس سے مورل نکال سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی لے لیں، پین لے لیں، اور کتاب سے جو بھی الفاظ ہیں، سخت الفاظ ہیں، ان کی میننگ لکھیں۔ میننگ لکھنے کے بعد 1 بائی 1 میننگ کو جو ہے جملے میں سیٹ کریں، اور سیٹ کرنے کے بعد ترجمہ کریں۔ ترجمہ کر کے پورا ترجمہ آپ ایک کاپی پہ چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ جب نوٹ کر لیں گے تو آپ جب بھی اس حکایت کو دیکھیں گے آسانی سے ترجمہ کر لے جائیں گے۔ تو فارسی کی دوسری، اس سے پہلے آپ نے فارسی کی پہلی پڑھا ہے، جو لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں انہیں کافی فائدہ ہوگا۔ جو نئے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ پرانی ویڈیوز دیکھیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آنے والے وقت میں آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔